قریب ہے کہ وہ بچا لیا جائے گا نار سے جو سب سے بڑا متقی ہے۔ اور مفسرین فرماتے ہیں یہاں اتقا سے مراد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ سب سے بڑے متقی، سب سے بڑے پرہیزگار ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آئیے ان کا تعارف سنتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شان والا شان یہ ہے کہ آقائد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبلیغ اسلام پر جن افراد نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، خصوصیت کے ساتھ وہ حضرات کے جو عرب میں مانے جاتے تھے، جن کی شہرت تھی، جن کا اپنا مقام تھا، جن کی اپنی پہچان تھی، اور خصوصیت کے ساتھ نوجوانوں میں سب سے پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ داخل اسلام ہوئے۔ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کو انہوں نے قبول کیا اور داخل اسلام ہوئے۔ شان یہ تھی کہ آپ کے القابات میں سے ہے صدیق و عتیق، یہ آپ کا لقب ہے۔ صدیق کہتے ہیں سب سے بڑا سچا، اور عتیق کہتے ہیں آزاد۔ دونوں القاب آپ کو بارگاہ رسالت سے عطا ہوئے۔ یوں تو صدیقیت آپ کے پہلے سے مشہور تھی، اسلام لانے سے پہلے بھی آپ بہت بڑے سچے مشہور تھے، یعنی کفار و مشرکین بھی آپ کو سچا جانتے تھے۔ اسی سچے نے ایک سچے کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور پھر لوگوں کے سامنے سچ کا بیان کیا کہ لوگوں اسلام ہی یہ دین حق ہے، مذہب حق ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کے بعد صدیق اکبر کو بڑی مخالفتوں کا سامنا ہوا، مگر پہلے بھی صدیق تھے، بعد میں بھی صدیق رہے۔ صدیق یعنی سب سے بڑا سچا۔ اور ایک لقب ہے آپ کا عتیق، کہ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کام، آپ کے کردار، آپ کے اخلاقیات اور آپ کی جانثاری کو ملاحظہ فرما کر کئی مرتبہ ارشادات فرمائے، جن میں سے ایک ارشاد یہ بھی ہے کہ انت عتیق من النار، کہ تو جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ زبان مصطفیٰ سے یہ بشارت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سنی۔ اور شان والا یہ ہے اللہ اکبر کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان فرمایا کہ لوگوں اپنے مالوں کو بارگاہ الہیہ میں پیش کرو، قربانیاں پیش کرو، آج دین اسلام کو تمہاری قربانیوں کی حاجت ہے کہ تم مالی طور پر اپنی قربانیاں پیش کرو۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے بڑھ چڑھ کر جس سے جو بن سکا انہوں نے عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے، لیکن کچھ اس کے ضمن میں عرض کیا چاہتا ہوں۔ اس مجمع میں دیگر صحابہ بھی تھے، سیدنا فاروق اعظم بھی تھے، جو اس صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے خاص یاروں میں سے ہیں، یعنی خاص دوستوں میں سے۔ اور ان حضرات کے درمیان ایک جذبہ ہوا کرتا تھا کہ یہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھتے تھے، ہمیشہ صدیق بڑھ جاتے تھے۔ آج عمر نے سوچا کہ میں بڑھ جاؤں گا، وہ اس لیے کہ ان دنوں صدیق کی مالی حالت اچھی نہیں ہے اور مجھ عمر کی مالی حالت اچھی ہے۔ سرکار نے فرمایا نا کہ دین کے لیے مال قربان کرو، آج میں زیادہ قربان کروں گا، جتنا ابو بکر لائیں گے اس سے زیادہ میں قربان کروں گا، اور یوں میں آج ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا۔ گئے اور جو کچھ بھی مال و اسباب تھے، پورے مال کا، اپنی دولت کا اور گھر کی تمام اشیاء کو آپ نے جمع کیا، اس کا نصف کیا، آدھا کیا، آدھا لا کر بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا، آدھا مال سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا، اور پھر بارگاہ رسالت میں حاضر رہے اور اٹھ کر دیکھتے رہے کہ ابو بکر آئے کہ نہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ ابھی تک صدیق اکبر کی حاضری نہیں ہوئی۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا مال جو انہوں نے اس وقت قربان کیا تھا، صحابہ کرام علیہ رضوان دیکھ کر اشش کر رہے تھے کہ کیا کچھ قربان کر دیا فاروق نے۔ صدیق اکبر منتظر، ان کا انتظار ہو رہا ہے، ان کے منتظر ہیں سیدنا فاروق اعظم خصوصاً، اور دیگر صحابہ بھی۔ اتنے میں لوگوں نے دیکھا کہ ایک شخصیت کی آمد ہوئی، بدن پر ٹاٹ کا لباس ہے، بٹن کی جگہ پر کانٹے لگے ہوئے ہیں، اس سادگی، عاجزی اور انکساری کے ساتھ ایک شخصیت بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتی ہے کہ اپنے گھر کا سارا ساز و سامان باندھ کر گٹری کی شکل میں سب کچھ لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر۔ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کی حالت دیکھی، کیونکہ یہ حالت عمر کی تو نہ تھی نا، وہ تو لباس میں تھے،
ابو بکر اس حالت میں حاضر ہوئے ہیں کہ بدن پہ ٹاٹ کا لباس ہے، جسے ہم موری کہتے ہیں نا، ٹاٹ کا لباس ہے، اور اس میں بٹن کی جگہ پر وہ کانٹے چبھے ہوئے ہیں، کانٹے لگے ہوئے ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کیفیت ملاحظہ کی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ابو بکر کیا لائے؟ عرض کرتے ہیں آقا گھر کی تمام اشیاء، سارا ساز و سامان آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے۔ پوچھا گھر کے لیے کیا چھوڑا؟ تو کہا گھر کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہیں، سب کچھ پیش کر دیا۔ سیدنا فاروق اعظم نے جب یہ کیفیت ملاحظہ کی، یہ سب کچھ دیکھا، ان حالات کو ملاحظہ کیا تو کہا کہ ابو بکر ہم تجھ سے بڑھ نہیں سکتے، تیری شان بڑی عرفہ والا ہے۔ وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یہ سب کچھ پیش کیا، سارا مال و اسباب، ساری اشیاء سرکار کے قدموں پہ قربان کی۔ آقا دو عالم بہت خوش ہوئے، یہ بارگاہ رسالت میں حاضر رہے، بیٹھ گئے۔ اس واقعے کی منظر کشی کرتے ہوئے ڈاکٹر اقبال جیسی شخصیت نے کہا کہ پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس۔ پروانے کو چراغ کافی ہوتا ہے، بلبل پھول کا دیوانہ ہوتا ہے نا، پروانہ چراغ کا دیوانہ، پروانہ شمع کا دیوانہ ہوتا ہے، اور بلبل پھول کا۔ پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ یہ حاضر ہیں کہ اتنے میں جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہے اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ صدیق کو سلام فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سلام فرماتا ہے، صدیق کو سلام فرماتا ہے، اور یہ ارشاد فرماتا ہے کہ پوچھو ابو بکر سے، کیا یہ ابو بکر اس وقت جو ان کی حالت ہے کہ سب کچھ انہوں نے آپ کے قدموں پر قربان کر دیا ہے، اپنی اس حالت پر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہیں یا ناراض ہیں؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت عظمیٰ سنائی کہ ابو بکر تجھے تیرا رب سلام فرماتا ہے، اللہ اکبر، اور ارشاد فرماتا ہے کہ ابو بکر اپنی اس حالت پر کیا تم رب سے راضی ہو یا ناراض ہو؟ ان کی کیفیت بدل گئی صدیق اکبر کی، اور بڑی بے قراری کے ساتھ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میری کیا بساط میں اپنے رب سے ناراض ہو جاؤں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ اس وقت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین کو ملاحظہ کیا کہ جبریل نے بھی ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، اور وہی بٹن کی جگہ پر وہی کانٹے لگے ہوئے ہیں۔ آقا دو عالم فرماتے جبریل تمہاری کیا کیفیت دیکھتا ہوں؟ جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ فقط مجھے ہی ملاحظہ نہ فرمائیں، دیکھیں فرشتوں کی ایک جماعت ہے جنہوں نے آج وہی لباس پہن رکھا ہے جو لباس صدیق نے اختیار کیا ہوا۔ یعنی رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صدیق کا یہ انداز اس قدر پسندیدہ ہوا کہ آج گویا کہ اشارہ دے دیا گیا کہ آج ملائے اعلیٰ کے لوگ فرشتے وہ لباس پہنے جو ابو بکر نے اختیار کر رکھا ہے۔ یہ شان صدیق اکبر۔ خصوصیت کے ساتھ جو میں بات عرض کیا چاہتا ہوں وہ سنیں، وہ یہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری میں جب بھی کسی کو امامت کا حکم دیا ہے تو صدیق اکبر کو دیا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بستی میں صلح کروانے کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ آئے، نماز کا وقت ہو چکا تھا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ نماز کا وقت ہوا، چاہتا ہے آپ امامت فرمائیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رضا کا اظہار کیا کہ ٹھیک ہے، اور پھر جماعت قائم ہوئی، صحابہ کرام علم رضوان صف بصف صدیق اکبر کی اقتداء میں صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں۔ اسی درمیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلح کروا کر واپس تشریف لے آئے۔ جیسے سرکار تشریف لائے تو صحابہ کرام علم رضوان کو علم ہو گیا کہ سرکار تشریف لے آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کے درمیان آئے تھے کہ صحابہ کرام علم رضوان نے تصفیق شروع کر دی، تصفیق کرنے لگے۔ تصفیق کسے کہتے ہیں کہ ہاتھ بندھے ہوں اور اسی بندھے ہوئے ہاتھ میں ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر اس طرح سے مارنا، اور اس طرح کر کے وہ گویا صدیق اکبر کو یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ آقا دو عالم کی تشریف آوری ہو چکی ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے تصفیق کی، یہ کیا، اور صدیق اکبر ہیں کہ نماز میں محو ہیں، سوچے کہ مصلی امامت پر ہیں، اور شاید یہ پہلی دفعہ کا موقع ہوگا، مگر صدیق پھر صدیق ہے، خاص نظر رسول حاصل ہے کہ مصلی امامت پر نماز کے خشوع خضوع میں اس قدر محو ہیں کہ صحابہ تصفیق کر رہے ہیں اور صدیق اکبر کو خبر نہیں ہے۔ پھر صحابہ نے تصفیق کی آواز کو بڑھا دیا اور زوردار انداز میں تصفیق کی، حتیٰ کہ صدیق اکبر کو اندازہ ہو گیا
کہ ہو نہ ہو کچھ معاملات ہیں، اور اتنے میں صدیق کی صدیق ہے نا، منشائے رسول جتنے صدیق سمجھتے تھے کوئی اور صحابی سمجھتا ہی نہ تھا۔ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کو سمجھنا، آپ کی رضا کو سمجھنا، آپ کی خواہشات کو سمجھنا، یہ خصوصیت ہے صدیق اکبر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیگر صحابہ کو بھی شرف حاصل ہے لیکن صدیق اکبر ان سب میں اعلیٰ ہیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے، عین نماز کی حالت میں مصلی امامت چھوڑ دیا، پیچھے ہٹنا شروع ہوئے، اور عقائد عالم نے جب یہ ملاحظہ کیا تو سرکار تشریف لے گئے، مصلی امامت پر تشریف لے گئے اور نماز کو مکمل فرمایا۔ پھر عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ابو بکر تم نے نماز کو جاری کیوں نہ رکھا؟ عرض کرتے یا رسول اللہ آپ موجود ہوں اور پھر میں مصلی امامت پر کھڑا رہوں، یہ میری جرأت نہیں ہے، اس لیے سرکار پیچھے آ گیا۔ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام علیہ رضوان کو تحقیق فرمائی کہ اگر امام کو کسی حوالے سے تم نے متنبہ کرنا ہے، یعنی اس کو خبر کرنی ہے، تو اب یا وہ نماز میں سہو ہو جائے، اس سے بھول ہو جائے، یا کسی حوالے سے تمہیں متنبہ کرنا، انہیں آگاہ کرنا ہے، تو مردوں کے لیے طریقہ یہ ہوگا کہ تم تکبیر بلند آواز سے کہو یا سبحان اللہ کی صدا کے ذریعے امام کو متنبہ کرو۔ اور یہ جو تصفیق کا انداز ہے یہ فقط خواتین کے لیے خاص ہے، یعنی عورتیں ایسا کریں گے کہ وہ تصفیق کریں گے، مرد جو ہوں گے وہ اپنی تکبیر کی آواز بلند کر کے امام کو کسی لقمے کے حوالے سے یا کسی اس کے صحب، اس کی لفظش یا غلطی کے حوالے سے وہ آگاہ کریں گے۔ یہ شرعی مسئلہ بھی ہمیں سمجھا دیا گیا۔ اس واقعے کے علاوہ ایک مرتبہ یہ بھی ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مزید کسی قوم کی صلاح کے لیے تشریف لے گئے تھے اور عین جماعت کا وقت ہوا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے خدمت میں عرض کی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور پھر آپ نے نماز پڑھائی۔ نماز مکمل ہو چکی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پوچھا نماز پڑھ لی؟ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ ہم نے نمازیں پڑھ لی، با جماعت ادا کر لی۔ فرمایا امامت کس نے کروائی؟ عرض کیا گیا صدیق اکبر نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور ارشاد فرمایا جب تک کہ مسلمانوں کی جماعت میں ابو بکر موجود ہو کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ مصلی امامت کو اختیار کرے۔ جس جماعت میں ابو بکر موجود ہو تو ابو بکر ہی اس بات کے حقدار ہیں کہ وہ امامت کرائیں گے۔ تو یوں امامت اگر دیکھیں تو امامت دو قسم کی ہے، صغرا و کبرا۔ امامت صغرا، امامت کبرا، دونوں کے اہل ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ ایک امامت وہ جو خلافت کی شکل میں آپ نے سر انجام دی، اور دوسری امامت کہ مسجد کا امام ہونا، تو یہ ایسے امام ہیں کہ جن کو امامت کے مصلی پر خود عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھایا ہے۔ ایک مرتبہ کا یہ بھی واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کسی وجہ سے ارشاد فرمایا کہ جماعت کے حوالے سے کہ تم نمازیں ادا کرو، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو ایک صحابی باہر تشریف لائے، دیکھا ابو بکر موجود نہیں ہے، سیدنا فاروق اعظم موجود ہیں، تو عرض کرتے ہیں کہ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وجہ بیان فرمائی ہے تو اب عمر تم نماز پڑھا دو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے امامت کی، امامت فرمائی۔ اس درمیان ابو بکر صدیق موجود نہیں تھے۔ سیدنا فاروق اعظم نے جو ہی نماز مکمل کی، اسی درمیان یہ نماز پڑھا ہی رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آواز کو سنا۔ چونکہ سیدنا فاروق اعظم کی جو آواز تھی وہ نسبتاً صدیق اکبر سے بلند تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کہاں ہیں؟ عرض کیا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر کہیں گئے ہوئے ہیں۔ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسند فرمایا اور فرمایا جب تک ابو بکر موجود ہے وہی امامت کا حقدار ہے۔ جب سیدنا فاروق اعظم نے یہ بات سنی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کے ارشادات ہیں تو سیدنا فاروق اعظم کی کیفیت تبدیل ہو گئی اور آپ نے ان صحابی سے فرمایا کہ تم نے پھر مجھے کیوں کہا امامت کرنے کو؟ مجھے تو یہ لگا کہ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کو کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ میں نے تو یہ سمجھا کہ سرکار کا حکم ہے، اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ سرکار نے مطلق فرمایا ہے تو عمر نہ بڑھتا۔ تو وہ صحابی بھی عرض کرتے ہیں کہ چونکہ صدیق اکبر موجود نہیں تھے تو میں نے آپ کو تمام صحابہ پر اعلیٰ اور سب سے مرتبے میں بلند پایا، تو اس وجہ سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ آپ نماز پڑھا دیں۔ تو یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی جانے والی ترجیح جو خود بارگاہ رسالت سے انہیں عطا ہوئی۔ اسی لیے بحمد اللہ تعالیٰ یہ تو احادیث ہیں قرآن مجید کی آیات سے، اور کثیر احادیث سے یہ بات ثابت ہے
جو کہ ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ و نظریہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خلیفۃ المسلمین ہیں، اور خلیفۃ المسلمین میں بھی سب سے اول پہلے خلیفہ یہ صدیق اکبر ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ و نظریہ۔ اور یاد رکھیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت ہے نا، کوئی یہ کہے فقط سیاسی اعتبار سے آپ خلیفہ ہیں، یعنی امور مملکت یا نظام حکومت کو چلانے کے لیے صدیق خلیفہ ہیں، ایسا نہیں ہے۔ چاہے وہ سیاست ہو یا طریقت ہو یا شریعت ہو یا روحانیت ہو، ہر لحاظ سے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مرتبہ سب سے بلند و بالا ہے۔ اس اعتبار سے آپ خلیفہ اول ہیں، تو چاہے وہ طریقت کے اعتبار سے ہو یا شریعت کے اعتبار سے یا خلافت کے اعتبار سے یا سیاست کے اعتبار سے، ہر لحاظ سے صدیق اکبر اول ہیں۔ کوئی فی زمانہ لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، اور دھوکہ یہ محبت علی کے نام پہ دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم مولائی ہیں، ہم حضرت علی سے محبت کرتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی روحانی جو پہلے خلیفہ ہیں وہ حضرت علی ہیں، اور سیاسی اعتبار سے صدیق اکبر ہے۔ یہ عقیدہ و نظریہ سراسر اہل سنت کے نظریے کے خلاف ہے۔ ایسے کسی شخص کو قبول نہ کیجیے گا، سمجھ جائیے گا یہ شیطان یا شیطان کا بھائی ہے جو ہمیں دھوکہ دینے آیا ہے۔ یاد رکھیے حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کا مقام بہت ہی بلند و بالا ہے، مگر 3 کے بعد صدیق اکبر پہلے خلیفہ، دوسرے خلیفہ سیدنا فاروق اعظم، تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے خلیفہ ہیں مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ عقیدہ ہمیشہ یاد رکھیے۔ کوئی شخص دھوکہ دینے کی کوشش کرے، کسی کے دھوکے میں نہ آئے، ورنہ یاد رکھے کہ یہ دھوکہ معاذ اللہ یہ جہنم کی گہرائیوں میں گرائے گا، بندے کو کا ایمان تک داؤ پہ لگ جائے گا۔ یاد رکھیے اس پر تو باضابطہ مکاتب فکر بن گئے، یعنی لوگوں نے اپنی الگ الگ سوچ اور نظریے کے تحت پورے عقیدے گڑھ دیے۔ ہم اہل سنت کا جو مزاج ہے وہ یہی ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خلیفہ اول ہیں، دوسرے خلیفہ سیدنا فاروق اعظم، اور یہ ہر لحاظ سے ہر خوبی صدیق اکبر وہ ہیں کہ محدث اعظم نے انہیں کہا نا اور بات ہی ختم کر دی کہ مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ سید، ہر فضیلت کے یہ جامع ہیں نبوت کے سوائے نبوت کو چھوڑ دیں تو نبوت کے علاوہ وہ تمام فضائل جو ایک بندے مومن کو حاصل ہو سکتے ہیں وہ صدیق اکبر کو حاصل ہیں۔ اور یہ بشارتیں خود زبان مصطفیٰ سے بیان ہوئی ہیں، ہم تو خطبوں میں سنتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد بشروں میں سب سے افضل والا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خود بھی یاد رکھیں اور اپنی نسلوں کو یہ عقیدہ و نظریہ سمجھا دیں کہ صدیق اکبر ہی ہر لحاظ سے پہلے خلیفۃ المسلمین ہیں، وہ چاہے روحانیت ہو کہ شریعت ہو کہ طریقت ہو کہ حقیقت ہو کہ معرفت ہو کہ سیاست ہو، ہر لحاظ سے صدیق اکبر تمام ہی صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سب سے اعلیٰ اور سب سے عالی مرتبت ہے۔ ان کے بعد سیدنا فاروق اعظم ہے، پھر تیسرے خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عثمان غنی ہیں، اور مولا مشکل کشا کا بہت ہی بلند مقام اور مرتبہ ہے، مگر چوتھے ہو کر ہے، یہ یاد رکھیں۔ اور اسی عقیدے پر قائم رہیں، اسی عقیدے کی تبلیغ کریں، اسی عقیدے کو بچوں تک میں منتقل کریں، بچوں کو بھی سمجھا دیں کہ اسی نظریے اور عقیدے پر قائم رہیں۔ قوالیوں کے چکروں میں لوگوں کی مختلف قسم کے اشعار بول بول کر کے علی کا پہلا نمبر، یہ عقیدہ نظریہ کہیں اور سے آیا ہوا ہے، یہ مسلمانوں کا نظریہ نہیں ہے۔ صدیق کا پہلا نمبر، فاروق کا دوسرا نمبر، عثمان کا تیسرا نمبر اور علی کا چوتھا نمبر، یہی ہمیں ہمارے اکابرین نے سکھا، قرآن و حدیث سے ہم نے یہی سیکھا، یہی ہمیں ہمارے بزرگوں نے سکھایا ہے، اور آج تک یہی مسلمانوں کا، یہی اہل سنت کا عقیدہ و نظریہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی پر زندگی اور اسی پر موت نصیب فرمائے۔